بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ ہند میں شامل ہر سپاہی کو مجاہد ٹی وی کا سلام۔ ناظرین، 26 مارچ 2021 نون لیگ کے لیے خاصا بھاری ہے۔ آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ نیب نے جب سے مریم نواز کو ایک نوٹس بھیجا ہے کہ 1565 کنال اراضی جاتی عمرہ میں جس کو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کرایا ہوا ہے، اس سلسلے میں نیب نے ان کو نوٹس جاری کیا تھا 26 مارچ کے لیے، اور اس حوالے سے یہ جمعے کا دن بنتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جمعے کا دن نون لیگ کے لیے خاصا بھاری ثابت ہوا ہے پچھلے ہسٹری میں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جمعے کی اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے نون لیگ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ ان کو خاصا اس چیز پہ اوپر کنفرمیشن تھی ان کو کہ 26 مارچ کو ان کو مریم نواز کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے جتھے بھی تیار کیے اور مولانا فضول سے رینٹ کراؤڈ کے طور پہ انہوں نے کراؤڈ بھی حاصل کیا، لیکن چونکہ ٹوکن منی مولانا لے چکے ہیں، ٹوکن منی تو اب واپس نہیں ہوگی۔ 1.25 ارب روپیہ نون لیگ کا ڈوب چکا ہے۔ ایک طرف ان کے لیے یہ پریشانی کی خبر ہے، دوسری طرف جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ رینجر نے جو ہے اس کا ریڈ زون قرار دے دیا ہے، رینجر آ گئی ہے نیب کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں، اور رینجر نے اپنا انتظام سنبھال لینا ہے 26 مارچ کو، تو یہ جو گلو بٹ جو تیار ہو کے آ رہے تھے، ہر ایم پی اے 200 بندہ لے کے ڈنڈے سوٹوں سمیت تشریف لا رہے تھے ٹوکن نیاز بیگ پہ، یہ سارا پلان ان کا چکنا چور ہو گیا ہے۔ اور بالآخر ان کو جو ہے ان کے ایڈوائزر جو ہیں، ان کے جو ہیں قائد حزب اختلاف کے کینڈیڈیٹ اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو لیگل ایڈوائزر کے ٹیم کے ان کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ مریم صاحبہ آپ اپنی عبوری ضمانت حاصل کر لیں۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ میں کل گئی ہیں، اور انہوں نے ایمرجنسی بنیاد پہ اپنی ریٹ پٹیشن داخل کی ہے اپنی انٹرم بیل کے لیے، کیونکہ اس حوالے سے ان کی انٹرم بیل پہلے نہیں ہے، اور ان کو 12 اپریل کے لیے نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو کیس تھا وہ چودھری شوگر مل کے حوالے تھا، جس میں منی لانڈرنگ کی کافی ساری ثبوت ان کو پیش کرنے تھے، اس کے حوالے سے ثبوت مانگے گئے تھے نیب کی طرف سے، اس کے ڈاکومنٹیشن مریم نے فراہم کرنی تھی، لیکن مریم نے اس کے لیے اپنا بیل لے لی تھی، اور اس بیل کی کینسلیشن کے لیے نیب نے اپلائی کیا ہوا ہے، جس کی 7 اپریل ڈیٹ ہے۔ اس میں مریم نے یہ بتانا ہے کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کو نوٹسز ہو چکے ہیں۔ یہ ناظرین، انٹرم بیل جو ہوتی ہے یہ فوراً اگر آپ ارجنٹ بیسس پہ جا کے ہائی کورٹ میں اپلائی کریں، آپ سیم ڈے میں بھی لگوانا چاہیں تو سیم ڈے میں لگ جاتی ہے، اور سیم ڈے میں آپ کو لگوا کے رجسٹرار آفس سے آپ کو سیم ڈے کے لیے لگوا کے آپ کا کوئی بھی بینچ جو بھی بنے گا تو اس کے سامنے آپ کو پیش ہونا پڑتا ہے۔ وہاں پیش ہونے کے بعد آپ کو اپنی گراؤنڈ بتانی ہوتی ہے، اپنی پلی لینی ہوتی ہے، اور یہ تقریباً ہر بندے کو مل جاتی ہے۔ یہ میں بعض اپنے دوست اینکر سے سن رہا تھا، یہ کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری کوئی ریلیف ہائی کورٹ نے دے دیا مریم کو، ایسا ہرگز نہیں ہے بھائی۔ یہ عبوری جو ضمانت ہوتی ہے، انٹرم بیل ہر کسی کو مل جاتی ہے، پہلی دفعہ جو بھی جا کے پیش ہو جاتا ہے یہ مل جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ان کو جب کنفرم ہو گیا کہ ہماری ٹوکن منی بھی گئی اور رینجر بھی آ گئی ہے، اور اب ہمارے گلو بٹ جو ہیں وہ بھی کوئی کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ریڈ زون میں تو ان کا داخلہ ہی منع ہے، اور ہر صورت اس کو پیش بھی ہونا پڑنا ہے، لہٰذا اور ان کو جمعے کا دن بھی اوپر سے نظر آ رہا تھا، کیونکہ جمعے کا دن آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے لیے خاصا بھاری ثابت ہوا ہے، اور ان کو یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ نیب نے مریم نواز کو 26 تاریخ کو اریسٹ کر لینا ہے جاتی عمرہ کی 1565 کنال اراضی کے سلسلے میں۔ لہٰذا یہ انہوں نے اپنے لائر ٹیم کی بات کو مانتے ہوئے یہ انٹرم بیل کے لیے گئی ہیں۔ وہاں پہ ان کا آخر پہ، کیونکہ جب بھی کوئی کیس آپ لاہور ہائی کورٹ میں یا کسی بھی ہائی کورٹ میں لگاتے ہیں، سیم ڈے کے لیے لگاتے ہیں، تو وہ روٹین کی کارروائی کے آخر پہ جب ختم ہوتی ہے روٹین کی کارروائی، تو جو سیم ڈے کیسز لگے ہوتے ہیں وہ تب جا کے لگتے ہیں۔ لہٰذا مریم صاحبہ کل جلدی پہنچ گئی تھیں، لیکن ان کی باری جو ہے یہ جسٹس گرال صاحب ہیں، اسد گرال صاحب، ان کی ڈی بی تھی، اس میں لگا ہوا تھا، اور یہ پہنچ گئی تھی تقریباً 12 کے قریب لاہور ہائی کورٹ میں، اور ادھر جب ان کی اینڈ پہ جب ان کی کیس کی باری آتی ہے تو یہ مریم صاحبہ جو ہیں اپنے اسی فرعونیت میں
اپنی چیئر پہ بیٹھی رہتی ہیں. جب ان کا کیس کی آواز لگتی ہے کہ مریم نواز بنام چیئرمین نیب وغیرہ، تو یہ پھر بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھی رہتی ہیں. تو جسٹس گرال صاحب جو ہیں ان کو کہنا پڑتا ہے بالآخر کہ کیا ملزمہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں. تو پھر مریم صاحبہ جو ہیں اپنی سیٹ سے اٹھ کے اپنے وکلاء کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہاں. تب جو ہے عدالت وکلاء سے بات چیت شروع کر دیتی ہے اور ان کو کہتی ہے، جبکہ ان کے وکلاء جو ہیں یہ خاصا ادھر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جی ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے سیاسی جلسے جلوسوں سے روکنے کی کوشش ہے یہ، اور نیب سے ہمیں گرفتاری کا خطرہ ہے 26 تاریخ کو. تو جسٹس صاحبان نے جسٹ اتنا ہی کہا کہ یہ عبوری ضمانت آپ لینے آئے ہیں، بس اتنا ہی آپ کہیں، یہاں سیاسی اکھاڑا بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا حق ہے، عبوری ضمانت آپ کو دی جاتی ہے، اور جائیں اپنے 10 لاکھ کے 2 مچلکے جمع کروائیں، اور آپ کو 12 تاریخ تک آپ کو عبوری ضمانت، تب تک آپ کو نیب گرفتار نہیں کرے گی. یہ تھا ان کا خوف. ناظرین، جو آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 26 تاریخ جمعے کا دن مریم نے یا تو گرفتار ہونا ہے، کیونکہ ان کا جو لاشوں کا پلان تھا وہ تو فیل ہو گیا، کیونکہ جب سے رینجر کا اناؤنسمنٹ ہو گیا، رینجر پنجاب میں جو ہے انہوں نے نیب کا 1 کلومیٹر کا آفس جو ہے اس کو ریڈ زون قرار دے کے وہاں کا چارج سنبھال لیا ہے. اور یہ رینجر سے ظاہر ہے ان کو گلو بٹوں کو ڈر لگتا ہے. اب چاہے وہ فی ایم پی اے جیسا کہ نواز شریف مفرور اور اشتہاری مجرم نے جیسا کہ ان کو ہدایات جاری کی تھی ہر ایم پی اے کو کہ 200 بندہ اپنے سوٹے ڈنڈے لے کے اور پتھروں کا شاہ زور ڈالا وغیرہ بھر کے لے کے ٹھوکر کے قریب جو ہوٹلز ہیں وہاں پہ آپ نے 1-2 دن پہلے ہی قیام کرنا ہے. یہ سارا پلان ان کا ادھورا رہ گیا ہے اور اب ان کو آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور کیونکہ انہوں نے لاشوں کی سیاست کا پلان بھی ختم ہو گیا ہے. مولانا فضول 5 ارب کی 1.25 ارب روپے کی ٹوکن منی بھی لے گئے ان سے، اور اب یہ اسی منہ سے اپنا جائیں گی اور پیش بھی ہوں گی، اور اس 1565 کنال اراضی کی اس کے ڈاکومنٹ بھی پیش کریں گی. اگر ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے تو سوال و جواب جو ہیں وہ کرنا پڑیں گے، کیونکہ اگلی ڈیٹ پہ ظاہر نیب اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کورٹ کو بتائے گا کہ ملزمہ نے کتنا نیب کے ساتھ اس انویسٹیگیشن کے سلسلے میں کوآپریٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں نیب بتائے گی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے واضح طور پہ مریم صفدر کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ آپ انویسٹیگیشن میں پیش ہوں، آپ انویسٹیگیشن میں نیب کے ساتھ کوآپریٹ کریں. لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم صفدر اس دن، کیونکہ ان کے پاس سوالوں کے جواب تو نہیں ہیں واضح طور پہ، یہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا. چودھری شوگر مل کے حوالے سے جو فارنرز نے انویسٹمنٹ کر کے فارنرز کے نام پہ چودھری شوگر مل کے لاکھوں کے شیئرز ٹرانسفر ہوئے تھے پہلے، اور کچھ عرصے بعد وہی شیئرز مریم نواز کو شیئر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور مریم نواز ان فارنرز کو جو پیمنٹس کرتی ہیں اس کا کوئی ریکارڈ دینے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہے. اسی طرح 1565 کنال جاتی عمرہ کی جو لینڈ ہے اس میں ناظرین انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اس لینڈ کو، اس سارے ایریا کو، زرعی زمین کو، کمرشل زمین کو، اس کا سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کر کے زرعی زمین میں کر دیا تھا. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کا سٹیٹس بدل کے آپ کمرشل لینڈ میں اس کا سٹیٹس تبدیل کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کمال ہوشیاری سے یہ کیا کہ کمرشل لینڈ کا سٹیٹس چینج کر کے ایگریکلچر کا سٹیٹس اس کو دے کے یہ 1565 کنال جو ہے یہ لوگوں سے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ کر لیتے ہیں قبضہ کچھ ٹائم کے بعد، پھر اسی ایگریکلچر لینڈ کے سٹیٹس کو چینج کر کے یہ کمرشل لینڈ کا اس کو سٹیٹس دے دیتے ہیں، اور اس کے پاس اس کو خریدنے کے حوالے سے جو پیمنٹ کی جاتی ہے اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ وہ کیس تھا جو 26 مارچ کا تھا. اب اس حوالے سے مریم نیب کو کیا ڈاکومنٹس پیش کرتی ہیں یہ تو 26 مارچ کو ہی پتہ چلے گا. دوسری جو اہم خبر ہے وہ آپ سے شیئر کرنی تھی. یوسف رضا گیلانی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہ اپنی پٹیشن لے کے جاتے ہیں. ان کے ساتھ فاروق اچنائک ہیں، رضا ربانی ہیں، نیّر بخاری ہیں. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو سابقہ چیئرمین سینٹ رہے ہیں، یہ ان کے ایڈوائزر ہیں، یہ ان کے ساتھ ہیں، یہ انہوں نے اپنی پٹیشن تیار کی ہے. یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور یہ پلی یہ لیتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے. اس میں یہ پلی لیتے ہیں کہ جو 7 وارڈ
بددیانتی سے سید مظفر شاہ صاحب جو ہیں، جو اس دن ریٹرننگ آفیسر تھے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بدنیتی سے 7 ووٹ جو ہیں وہ خانے کے اندر لگائے ہوئے تھے، لیکن ان کے نام کے اوپر تھے، لیکن تھے تو وہ خانے کے اندر ہی۔ اور آپ جو ہیں یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نامزد کر دیں اور اناؤنس کر دیں اور فیصلہ دے دیں کہ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ نہیں ہے اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ قرار پائے ہیں۔ عطر من اللہ صاحب نے جب اس پیٹیشن کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان کی جتنی بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو آپ کسی بھی فورم پہ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 بڑے سادہ سے کوسچن کرنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دیا، ان کی اس اپلیکیشن کو قابل سماعت انہوں نے قرار نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اپلیکیشن قابل سماعت ہی نہیں ہے، لے جائیں اپنا اس کو اٹھا کے اور اپنے سیاسی جو معاملات ہیں ان کو آپ ادھر ہی حل کریں، اپنا سیاسی اکھاڑا عدالت کو بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس عطر من اللہ صاحب اس حوالے سے پہلے ہی خاصی اہمیت اور شہرت رکھتے ہیں، اور وہ کسی بھی سیاسی معاملے کو جب کورٹ میں کوئی بھی لے کے آتا ہے تو اس کو خاصی تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور اس پہ برہمی کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے خاصے کئی کیسز میں کہ آپ سیاسی کیسز کو ہائی کورٹ میں لے کے مت آئیے گا۔ لیکن اس دفعہ پھر وہی ہوا، انہوں نے 2-3 کوسچن کیے کہ اگر آپ کے پاس وہ 7 ووٹ 49 پورے کر لیں، مطلب 42 پہلے آپ کو ملے ہیں، 7 ضائع ہوئے ہیں، 49 ہوئے، اب جو ادھر چیئرمین سینٹ پہ صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہیں ان کو کتنے ملے ہیں جی؟ 48 ملے ہیں۔ تو انہوں نے واضح کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو اگر آپ کے بندوں نے غلطی سے وہ کیا ہے تو وہ 7 بندے آپ سامنے لے کے آ جائیں، آپ بتا دیں، اپنے 7 بندوں سے پوچھ لیں کیا آپ کے پاس وہ 7 لوگ ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو 7 لوگ پری پلان نون لیگ کے تھے، مصدق ملک وغیرہ کے تھے اور شہباز شریف گروپ کے تھے، تو نون پیپلز پارٹی کے پاس تو وہ 7 لوگ نہیں تھے کہ کہنے کے لیے کہ ہم نے یہ ووٹ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور یہ ہم نے خانے کے اندر تو لگایا ہے لیکن ہم نے نام کے اوپر لگا دیے مور۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو وہ 7 لوگ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا تھے اگر آپ کے پاس، تو پھر آپ کے پاس اگر وہ 7 لوگ نہیں ہیں تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے؟ اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر سمپل سی بات ہے، آپ ادھر جا کے عدم اعتماد لے کے آ جائیں۔ آپ کے اگر بندے آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے تو پھر اس دفعہ 49 ہو جائیں گے، آپ فوراً تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں، یوسف رضا گیلانی ویسے ہی منتخب ہو جائیں گے چیئرمین سینٹ۔ یہ کہہ کے انہوں نے ان کی سماعت جو ہے اس کا ختم کیا اور اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ آپ کی اپلیکیشن قابل سماعت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اس کو سپریم کورٹ میں لے جانے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کی دال گلنے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ آگے کون سا سٹیپ لیتے ہیں، جبکہ اب دوڑ جو ہے مین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ایشو چل رہا ہے، اور مین جو ہے وہ ایشو یہ چل رہا ہے کہ قائد حزب اختلاف سینٹ کے اندر کس جماعت کا ہوگا۔ ناظرین، پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے، جبکہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں قائد حزب اختلاف کے وہ اعظم نذیر تارڑ ہیں۔ اب فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہونا ہے 1 ووٹ، اور جس کو وہ 1 ووٹ چلا جانا ہے اسی کا قائد حزب اختلاف سینٹ میں ہو جانا ہے۔ اسی سلسلے میں بلاول جو ہے وہ جماعت اسلامی کے منصورہ آفس میں گئے ہیں، انہوں نے سراج الحق صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، سراج الحق نے ان سے وعدہ بھی کر لیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ کی بجائے اب یوسف رضا گیلانی قائد حزب اختلاف سینٹ میں بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی یہ حسرت تو پوری نہیں ہوئی کہ وہ چیئرمین سینٹ بن جائیں، لیکن قائد حزب اختلاف سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ دونوں پارٹیز کی آپس کی لڑائی کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ و ناصر۔